السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 167۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سکینہ مر چکی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے مری تھی، لیکن شانی نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے شریک حیات رستم کو بھی نہیں، مگر اس خبر کو وہ رستم سے کب تک چھپا سکتی تھی؟ شانی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں رنگوالی میں حالات کیا ہیں۔ اسے رنگوالی سے آئے اب تقریباً 72 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ یقینی بات تھی کہ اس کی اور سکینہ کی گمشدگی نے وہاں ہلچل مچا دی ہوگی۔ بہرحال وہ اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ خبر عام ہوئی ہوگی یا نہیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ بدنامی کے خوف سے حویلی میں اس خبر کو دبا لیا گیا ہو اور چپکے ان دونوں کی تلاش کی جا رہی ہو۔ اگر یہ تلاش چپکے نہ ہوتی اور خبر پھیل چکی ہوتی تو پھر پچھلے 1.5 گھنٹے میں ناصر نے اس سے کوئی سوال ضرور کیا ہوتا۔ اب وہ کیا کرے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حویلی میں بابا خادم حسین نے اسے جو کچھ بتایا تھا، اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اسے خالو اعجاز کا دوسرا چہرہ نظر آیا تھا اور یہ بے حد مختلف تھا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا تھا کہ خالو اعجاز وہ نہیں رہے جو کبھی تھے۔ ان کی نظریں اس کی بیش بہا جائیداد پر لگ گئی ہیں۔ وہ اس حوالے سے اپنے چھوٹے بھائی شاداب کو ایک مہرے کے طور پر آگے بڑھا رہے ہیں۔ شاداب کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ سے پاکستان میں آیا تھا۔ اس نے انڈسٹری لگائی تھی، رنگوالی میں آنا جانا شروع کیا تھا۔ تایا معصوم اور پھپھی آمنہ سے اسے بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور وہ ان کے لیے اکثر قیمتی تحفے لاتا تھا۔ اب شانی کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سارا کھیل کس لیے کھیلا جا رہا ہے، اور شانی دیکھ رہی تھی کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے خواہش مندوں میں خالو اعجاز ہی پیش نہیں، خاندان کے باقی لوگ بھی اپنے اپنے انداز میں اس سے فائدے کی توقع لگائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اسے زبردستی سیاست میں دھکیل رہے تھے، کچھ ویسے ہی اسے منظر سے ہٹانا چاہتے تھے۔ وہ تایا معصوم اور پھپھی آمنہ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، لیکن تایا معصوم اپنی بیماری کی وجہ سے اور پھپھی آمنہ عورت ہونے کے سبب شانی کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیوں شانی کا دل چاہنے لگا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے۔ جائیداد، شہرت، رشتہ داریاں اسے کچھ درکار نہیں تھا۔ وہ صرف دل کا سکون چاہتی تھی، وہ صرف اپنے شریک حیات کا ساتھ چاہتی تھی۔ روکیٹ بستی جیسا ایک گلپوش گھر جہاں صرف رستم کی محبت ہو، اس گھر میں اگر اسے اپنے معصوم منع کا بھی ساتھ مل جاتا تو اس کی دنیا مکمل ہو جاتی۔ لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ چھوڑنا اتنا آسان نہیں۔ وہ گردن تک اس دلدل میں دھسی ہوئی تھی اور رستم اس سے زیادہ دھنسا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد رستم واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں مرہم پٹی کا سامان تھا۔ رستم کے کہنے پر شانی نے اپنی قمیض کا ایک بازو اتارا اور اپنے کندھے کے زخم پر رستم سے دوا لگوائی۔ رستم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر پٹی باندھی، پھر اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا زخم بھی رستم سے چھپا نہیں رہ سکا۔ یہ ہاتھ شانی نے اب تک اوڑھنی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ رستم نے انگلیوں کی بینڈیج بھی کی۔ اس نے شانی سے بار بار پوچھا کہ یہ زخم کیسے لگے۔ شانی نے بس گول مول جواب دیا۔ رستم کے لمس نے ایک جانفزا ٹھنڈک شانی کے رگ و پے میں اتار دی۔ دراج کیا کہتا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ وہی جو آپ نے بتایا ہے، اس نے ریاض کی سالی کو مار دیا ہے۔ وہ اس کی بیوی اور بچے کو بھی مار دینا چاہتا تھا، مگر آپ نے بچا لیا، اور میرا خیال ہے وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ کیا کہنے لگے تھے آپ؟ وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولا، شاید آپ کو یہ زخم بھی ان دونوں کو بچاتے ہوئے لگے ہیں۔ شانی اعتراف کرنے والے انداز میں چپ رہی، پھر بولی، کیا میں نے غلط کیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ جانتی کہ ریاض زہریلا سانپ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کے ساتھ اس کی مادہ اور سنپولیوں کو بھی مار دینا چاہیے۔ رستم کے لہجے میں وہی دھاڑ پوشیدہ تھی جو شانی کو لرزا دیا کرتی تھی۔ وہاں کتنے بندے مرے ہیں رستم؟ 2 گارڈز، ریاض کے خاص ملازم ہیرا اور اس کی سالی۔ شانی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ رستم، آپ و زاہدہ کہاں ہے؟ وہ موجود ہے، فجر کی اذان سے پہلے نہیں جاگیں گی۔ بھائی اکرام اور بچے؟ بھائی اکرام یہاں نہیں ہے، عاشب ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، سرمت یہیں پر ہے۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ رستم، آپ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بس ہاتھ میں تھوڑی سی چوٹ لگی ہوئی ہے، ایک دن ہاتھ پنکھے میں آ گیا تھا۔ شانی سمجھ گئی کہ اپو زاہدہ نے رستم سے رنگوالی کا واقعہ چھپایا ہے۔ ہاتھ کی چوٹ یقیناً وہی تھی جو رنگوالی میں آئی تھی۔ خونخوار کتے نے ان پر حملہ کیا تھا۔ وہ اس بارے میں رستم سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اپو زاہدہ سامنے ہوتی تو وہ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی۔ وہ کچھ دیر تک اشکبار نظروں سے رستم کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر عجیب جذباتی لہجے میں بولی، رستم، آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ ناراضگی والا کام تو میں نے کیا تھا شانی۔ وزیری گاؤں میں چودھری اعجاز صاحب کو تھپڑ مار دیا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ آپ کے بڑے تھے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے بہت شرمندہ ہوں بی بی۔ میں نے آپ سے اور چودھری اعجاز سے معافی مانگنے کے لیے کئی بار رابطہ کرنا چاہا، مگر نہ ہو سکا۔ رابطہ کیسے ہوتا؟ وہاں کوئی رابطہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیا مطلب شانی؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں رستم، وہاں کیا ہوتا رہا۔ خالو اعجاز بہت بدل گئے ہیں، بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کریں۔ وہ حویلی کا فون اکثر خراب رکھتے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وزیری گاؤں میں جو کچھ ہوا، اس میں آپ اکیلے قصوروار نہ تھے۔ میں بہت برداشت کرتا رہا شانی، مگر چودھری صاحب اپنی زبان کے خنجر کی طرح استعمال کرتے رہے۔ شاید وہ چاہتے یہی تھے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے۔ شانی نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، رستم،
वज़ीरी गाँव वाले वाक़े के बाद फ़ोन पर आपने मुझसे कितनी बार बात की थी? 1-2 बार, इसके अलावा 1-2 बार अजमल और नासिर ने भी की होगी। लेकिन रुस्तम, असल में आप सबसे मेरी बात एक बार भी नहीं हुई। मैं समझा नहीं। रुस्तम सवाले नज़रों से शानी का गमज़दा चेहरा देखने लगा। वहाँ एक गहरी चाल चली गई। रुस्तम, शायद आपको यकीन ना आए, जब बाबा खादिम हुसैन ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं खुद भी हैरान रह गई, मगर फिर यकीन करना पड़ा। आप क्या कहना चाहती हैं? शानी कुछ देर खामोश रहकर बोली, वज़ीरी गाँव में आपने देखा ही होगा, एक वैरायटी शो हो रहा था। वहाँ स्टेज के अदाकार आवाज़ों की नकलें उतार रहे थे। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। शानी बात जारी रखते हुए बोली, उनमें एक लड़की नायला भी थी। इसको वहाँ बहुत दाद मिली थी। वही लड़की बाद में खालू एजाज के साथ रंगवाली पहुँच गई। आप और नासिर वगैरह फ़ोन पर जो आवाज़ सुनते रहे वो मेरी नहीं थी, वो इसी नायला की थी। मुझे ये सब कुछ खादिम हुसैन ने बताया है। रुस्तम नाकाबिले की नज़रों से शानी को देख रहा था। शानी ने इस बारे में मुकम्मल तफसीर रुस्तम को बताई और इसकी हैरानी और कब्र को मज़ीद गहरा कर दिया। एक बार फिर वही फिक्रा रुस्तम के कानों में गूंजने लगा, रुस्तम तुम घटिया हो और घटिया ही रहोगे। ये अल्फाज गुजरे हुए दिनों में लातादाद बार इसके सीने को छलनी कर चुके थे। इसने हर बार बेहद तजुब से सोचा था कि बीबी इतने सख्त अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा कर सकती हैं। हर बार जवाब नफ़ी में आया था और एक बेपना कर्ब इसके रगों पे में फैला था। और आज बीबी अपनी ज़ुबान से इसे बता रही थी कि ये इनके अल्फाज नहीं थे, उन्होंने अदा नहीं किए थे, ये एक अदाकारा के अल्फाज थे और इसके पीछे चौधरी एजाज की हिदायतकारी थी। क्या वाकई ऐसा हुआ? रुस्तम ने एक बार फिर बेपना तहय्युर से सोचा। ये सब कुछ किसी फिल्म या ड्रामे की सूझबूझ जैसा है। बहरहाल इस बात से इनकार भी मुमकिन नहीं था कि कुछ लोग हूबहू आवाज़ों की नकलें उतार लेते हैं। यहाँ तक कि नहायत करीबी लोगों के लिए भी असल नकल में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाता है। रुस्तम के अंदर हलचल मची हुई थी। इसके साथ इसके अंदर सीने में जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी। इसका दिल जैसे एक बार फिर धड़कने लगा। इसका दिल जो सिर्फ बीबी का था, जिसकी रगों में खून की जगह बीबी का इश्क हरकत करता था। कुछ देर बाद इसने बीबी को एक का एक अपने सीने से लगा लिया। इसके बावजूद ने जज्ब के आलम में बीबी को अपने साथ भींचा। वह नमनाक लहजे में मिनमिनाई, मैंने आपको कई बार पैगाम भेजे लेकिन अब पता चला है कोई भी आपको न मिल सका। मैंने आपको बहुत इंतज़ार कराया, बड़ा दुख दिया। मैं सब समझ गया हूँ, आप कुछ ना कहें। वो जज्बाती कैफियत में बीबी के अश्कों से तर चेहरे को चूमता चला गया। बीबी ने इसे मजबूती से अपनी बाहों में ले लिया। वो जैसे अपने शरीक हयात के सीने में समा कर नापैद हो जाना चाहती थी। रात के इस आखिरी पहर में इस बंद कमरे की फ़ज़ा में ये मिलन बहुत जज्बाती और रिक़्क़त आमेज़ था। सुबह सवेरे शानी की मुलाकात अपनी नंद आपू जाहिदा से हुई। आपू जाहिदा की आंखों में पहले तो तहय्युर का समंदर उभरा, फिर उन्होंने शानी को अपने साथ लिपटा लिया और बेशुमार बुलाएं ली। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में शानी का इस्तकबाल किस तरह करें। फुर्सत मिलते ही आपू जाहिदा ने कहा, शानी तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए रंगवाली गई थी। हाँ, मुझे बाबा खादिम हुसैन ने सब बताया है, शानी ने दुखभरे लहजे में कहा। और वहाँ रंगवाली में जो कुछ आपके साथ हुआ इसके लिए माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इन बातों को छोड़ो शानी, बस तुमने रुस्तम को इस बारे में कुछ नहीं बताना। नहीं, मैंने नहीं बताया, शानी ने आपो का ज़ख्मी हाथ थामते हुए कहा। आपो जाहिदा ने आंखों में आंसू भरकर एक बार भी शानी को गले से लगा लिया। शानी, वो तुमको बहुत चाहता है, इतना कि शायद तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे पता है वो रात दिन तुम्हारे लिए तड़पता रहा है। वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा शानी, इसके लिए कुछ कर सकती तो करो। अच्छा आपो, वो नाक में गुनगुनाई, मुझे पता है कि इसने ऊंची जगह मत्था लगा लिया है शानी। हम गरीबों को तुम चौधरियों से कोई जोड़ नहीं, पर अगर तुम भी इसे चाहती हो तो शानी, फिर सब कुछ हो सकता है। तुम इससे शादी कर लो, वो तुम्हें इतना खुश रखेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी बदल जाए। वो बड़े ख़तरे वाले रास्ते पर चल रहा है, तुम इसे वापस ला सकती हो, तुम इसे जिस तरह चाहो बदल सकती हो। वो बोलती चली जा रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि वो जिस शादी की बात कर रही है वो तो 1.5-2 बरस पहले हो चुकी है। शानी ने तसल्ली दी, आप सब ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। नहीं शानी, वक्त बहुत थोड़ा है, तुम्हें जो करना है जल्दी करना है। तुम इससे बात करो, इसे दुश्मनी की आग में छाल मारने से रोक लो। मुझे पता चल गया है, बस तुम इसे रोक सकती हो। इसे समझाओ कि पुलिस इसे हर जगह ढूंढती फिरती है, वो इसे देखते ही गोली मार देंगे। वो इसकी बात तक नहीं सुनेंगे। वो कुछ देर के लिए कहीं रुपोश हो जाए। अगर इसने किसी डिप्टी शिप्टी से अपना बदला लेना भी है तो कुछ महीनों के लिए इस काम को आगे डाल दे। अगर नहीं डालेगा तो कुछ नहीं बचेगा। शानी और आपो जाहिदा के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई। आपो जो कुछ कह रही थी वो शानी के दिल की आवाज़ भी थी। वो देख रही थी कि अगर रुस्तम ने रियाज हिटर से फौरी बदला चुकाने का इरादा तर्क न किया तो नताज खौफनाक होंगे। वो रुस्तम के साथ एक आखिरी कोशिश करने का फैसला कर चुकी थी और यही वजह थी कि इसने अपने सीने का एक बहुत बड़ा जख्म रुस्तम से छुपा लिया था। सकीना का कत्ल कोई मामूली जख्म नहीं था। जाहिदा और शानी में भी गुफ्तगू खत्म नहीं हुई थी कि जरी भागती हुई आई और अकब से शानी के गले में बाहें डालकर इससे लिपट गई। शानी ने रुख फेर कर इसका रुखसार चूमा। तुम कहाँ चला गया था? मैं तुमको ढूंढता, तुम मुझको बहुत अच्छा लगता। जरी ने जज्बाती लहजे में कहा। तुम भी बहुत अच्छी हो जरी, शानी बोली। शानी के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर जरी एकदम पीछे हटी। जरी के लिपटने से शानी के कंधे का जख्म दुखिया था और थोड़ा सा खून भी रिसाया था।
زری ایک دم گھبرا گئی۔ اوہو، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوا، میں معافی مانگتا۔ ہرس نے حسب عادت دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں بہت بیوقوف ہوں، مجھ سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، میں بہت تنگ کرتا۔ نہیں، تم تو اتنی پیاری ہو کہ تمہیں دل میں بٹھانے کو دل چاہتا ہے۔ شانی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولی، تم نہ جاتا تو شاید وہ بھی نہ جاتا، وہ مر گیا، وہ آپ کو بہت یاد کرتا۔ زری ڈولے کا ذکر کر رہی تھی۔ ڈولے کے ذکر نے ان تینوں کو ایک دم اداس اور غمزدہ کر دیا۔ شانی کو لگا جیسے ڈولہ اب بھی ان کے ارد گرد کہیں موجود ہے اور اچانک کہیں سے مسکراتا ہوا نمودار ہو جائے گا۔ اسی دوران میں ناصر بڑے تیز قدموں سے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ اس کا رنگ فاقہ تھا اور ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ نظر آ رہا تھا۔ آپ زاہدہ نے کہا، لگتا ہے اجمل کا طبیعت پھر خراب ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ شانی بھی مضطرب ہو کر اٹھی۔ ناصر اس کے پیچھے، وہ بھی کمرے میں پہنچ گئی۔ ہنستا مسکراتا اجمل دکھ و تکلیف کے گھیرے میں تھا۔ اسے سانس لینے میں سخت دشواری ہو رہی تھی اور سرخ و سفید رنگ سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ ناصر تیزی سے اس پر جھک گیا۔ پہلے اس نے اسٹیتھوسکوپ سے چیک کیا، پھر بی پی آپریٹر سے اس کے بازو سے منسلک کرنے لگا۔ اس کام میں شانی نے اس کی مدد کی۔ شانی نے محسوس کیا اجمل کا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ اس کے کندھے پر ایک بڑی سی پٹی بندھی تھی۔ اس پٹی کے ساتھ ایک نلکی بھی منسلک تھی جو جسم کے اندر سے پس کھینچ کر ایک بوتل میں ڈالتی تھی۔ اجمل کا بی پی چیک کرنے کے بعد ناصر نے اسے نس میں ایک انجیکشن دیا۔ اس انجیکشن کے بعد اس نے موبائل پر اجمل کے ڈاکٹر سرجن طارق سے تھوڑی سی بات چیت کی اور اسے ڈرپ لگا دی۔ انجیکشن لگتے ہی اجمل کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی۔ اس کی سانس میں روانی پیدا ہو گئی اور چہرے کی رنگت بھی قدرے تبدیلی آئی۔ اجمل نے شانی کی طرف دیکھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، پھر اس نے کراتے ہوئے کہا، دیکھا شانی بہن، آپ ہم کو ایک دم چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا؟ چھوٹو ختم ہو گیا اور ہم بیمار ہو کر اس بستر پر پڑ گیا۔ اب آپ کہیں نہیں جانا، بس ہمارے پاس رہو۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں اجمل، میں یہی ہوں۔ شانی نے اس کے گرم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ بے فکر ہو شانی بہن، ہم اس چھوٹے سے زخم سے مرنے والا نہیں، ہم ایک دم بھلا چنگا ہو جائے گا۔ پھر ہم آپ کو افغانی پلاؤ کھلائے گا، اس میں دمبے کا گوشت ڈالے گا اور پلاؤ کے ساتھ سیخ کباب کے لیے تو ہم خود بھی ترس گیا ہے۔ مطلب یہ کہ سلسلہ وہیں سے جوڑے گا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اجمل۔ اور صرف افغانی پلاؤ کی بات نہیں ہے، وہ سب کچھ ہوگا جو ایک بالٹون والی کوٹھی میں ہوتا تھا۔ صبح کو بیڈمنٹن، دوپہر میں تیراکی اور شام کو کرکٹ۔ ہم بال پھینکے گا اور ایک ہی بار میں درمیان والا وکٹ اڑا دے گا۔ ناصر نے کہا، حقیقت ہے بھابھی کہ اجمل میں بیماری سے لڑنے کا زبردست حوصلہ ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا ہمت ہار گیا ہوتا۔ دراصل یہ سب تمہارا مہربانی ہے ناصر بھائی، خود تمہارا ڈاکٹری ہم کو مارتا ہے لیکن تمہارا دشمنوں کو مرنے نہیں دیتا۔ ہم کو تم سے بہت لڑنا چاہتا ہے اور لڑنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اس موقع کے لیے بھی ہم نے ایک قطع کہا ہے، ارشاد ہے، اس سے ہمارا دشمنی ہے، اس سے ہمارا پیار ہے، اس سے ہمارا دشمنی ہے، اس سے ہمارا پیار ہے۔ ہر ایک بات پر لڑائی ہے، ہر ایک بات پر تکرار ہے۔ مرنے میں حرج تو نہیں مگر ہم سوچتا ہے، مرنے میں حرج تو نہیں مگر ہم سوچتا ہے، اس سے پہلے مر گیا تو اس میں ہمارا ہار ہے۔ ناصر و شانی کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ آ گئی۔ اجمل نے بھی ہنسنا چاہا مگر اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو گیا اور جسم اینٹنے لگا۔ ناصر نے اس کے سینے پر مساج کی اور تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ شانی نے اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا ہے۔ اجمل نے 2 گھونٹ پانی پیا اور قدرے بہتر نظر آنے لگا۔ ناصر کوئی دوا لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف لپک گیا۔ شانی نے گلاس میز پر رکھا تو اس کے کنارے پر سرخ رنگ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ خون کا رنگ تھا اور خون کی یہی آلائش اجمل کے ہونٹوں پر بھی موجود تھی۔ شانی نے رومال سے اجمل کا ہونٹ صاف کیا، پھر اس کی نظریں بچا کر گلاس کا کنارہ بھی اپنی اوڑھنی سے پونچھ دیا۔ اجمل نے عجیب سے لہجے میں کہا، ہم سے کیا چھپاتا ہے شانی بہن، ہم نے سب دیکھ لیا ہے۔ دراصل آپ کو یہاں دیکھ کر ہمارا خون سیرو بڑھ گیا ہے، اسے تھوڑا سا خون باہر بھی آ گیا، فکر کا کوئی بات نہیں۔ شانی نے کچھ دیر پہلے ڈسٹ بن میں خون آلود روئی دیکھی تھی، اس کا مطلب تھا کہ خون کے اخراج کا سلسلہ پہلے سے جاری ہے اور یقیناً اجمل کو بھی اس کا علم تھا۔ شانی نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر آنسو پھر بھی آنکھوں میں امڑ آئے۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اجمل نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، آپ دکھی کیوں ہوتا ہے شانی بہن؟ اول تو ہم مرے گا نہیں، اور اگر ناصر کی مہربانی سے کوئی ایسا ویسا بات ہو بھی گیا تو ہم اپنے دل پر کوئی بوجھ لے کر نہیں جائے گا۔ ہم ایک دم سیٹسفائیڈ ہے۔ شاہی اور قدرت اللہ کی موت سے بڑا خوشی ہم کو بھلا اور کیا ہوگا۔ خاص طور پر شاہی کو مار کر رستم بھائی نے ہمارے دل میں لڈو کا پورا دکان پھوڑ دیا ہے۔ ہاں شانی بہن، شاہی مر گیا، قدرت اللہ بھی مر گیا، ہمارا مشن پورا ہو گیا۔ قدرت اللہ کو رستم بھائی نے مارنا تھا اور شاہی ہمارا شکار تھا۔ ہمارا کام رستم بھائی نے بقلم خود کیا اور ہم نے رستم بھائی کا کام بقلم خود کیا، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اجمل کی آواز کمزور تھی، اسے بہت ہمت کر کے بولنا پڑ رہا تھا۔ شانی نے اسے خاموش رہنے کو کہا مگر وہ جذب کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ ہم نے رستم بھائی سے شاہی کے مرنے کا پورا تفصیل پوچھا ہے۔ آسانے کی سیڑھیوں کے اندر اس حرامی کا گردن رستم بھائی نے اپنے بازوں کے شکنجے میں جکڑا اور ایک بار جکڑنے کے بعد پھر چھوڑنے کا نام نہ لی۔ وہ 3-4 منٹ تک رستم بھائی کی گرفت میں تڑپتا پھڑکتا رہا۔
اس نے خون کا الٹی کیا، اس کا زبان باہر نکل آیا اور رستم بھگے بازو میں ہی اس کی جان خارج ہو گیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کا زندگی خراب کیا تھا شانی بہن، اس کا موت ایسا ہی تڑپیلا ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا مزید خون اجمل کے ہونٹوں پر نظر آیا۔ شانی نے اسے کپڑے سے پوچھ دیا، اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ اجمل کی حالت اس کی توقع سے زیادہ خراب تھی۔ ناصر نے اسے بتایا تھا کہ گولی سینے میں لگ کر کندھے کی طرف نکل گئی تھی، مگر یہ زخم پھیپھڑے سے بہت نزدیک تھا۔ کبھی کبھی ہم کو بہت غصہ آتا ہے شانی بہن، اجمل بولا۔ ہم سوچتا ہے کہ ہم سچ مچ بستر پر مر جائے گا، ہمارے بڑا نالائکی والا بات ہوگا۔ ہم نے تو ہمیشہ ہی سوچا تھا کہ اگر ہم پوت ہوا تو ہمارا پوت ایک دم تھرتھلی مچانے والا ہوگا، ہم اپنے رستم بھائی کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے گا، اپنی آخری گولی اور آخری سانس تک ہم ہتھیار نہیں پھینکے گا۔ لیکن اب وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ شانی نے پوچھا۔ لیکن اب ہم ذرا اور طریقے سے بھی سوچتا ہے شانی بہن، سب لوگ جنگ کے میدان کے اندر ہی تو نہیں مرتا، بہت بڑا لوگ بھی ایسا گزرا ہے جنہوں نے لڑائی میں بہادری سے لڑتے ہوئے چوٹ کھایا اور پھر اسی چوٹ کی وجہ سے کئی مہینے یا کئی سال بعد مرا۔ ان کی موت بھی تو بہادری کا موت ہی ہوتا ہے نا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو اجمل۔ شانی نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ تمہاری ابھی بہت زندگی باقی ہے، ابھی تم نے بہت کچھ کرنا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ابھی رستم اور ناصر سے بات کرتی ہوں، ہم تمہارے علاج کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ ناصر دعائیں لے کر آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھی تھا۔ وہ بڑی محبت اور توجہ سے اجمل کو دوا کھلانے میں مصروف ہو گیا۔ شام کا کھانا جلدی کھا لیا گیا۔ کچھ دیر بعد کسی قریبی مسجد سے عشاء کی اذان ابھری۔ شانی نے ابو زاہدہ کو دیکھا، وہ اپنا چہرہ دوپٹے میں لپیٹے کوٹھی کی شمالی جانب جا رہی تھی۔ شانی ان کے پیچھے چل دی۔ رہائشی حصے کے ساتھ منسلک ایک بڑا ہالنما کمرہ اور برآمدہ تھا۔ ایک طرف سے ہی رہائشی حصے کا پورشن تھا۔ اس کمرے کے 2 دروازے تھے، کوٹھی کے اندر سے نکلتے تھے۔ ایک دروازہ باہر لان کی طرف تھا۔ یہ پورشن بھی باقی کوٹھی کی طرح قدیم طرز کا ہی تھا۔ اونچے محرابی دروازے تھے، تعمیر میں لکڑی کثرت سے استعمال کی گئی تھی۔ یہ نماز کی جگہ تھی۔ اسی دوران میں ابو زاہدہ نے شانی کو بھی دیکھ لیا۔ نماز کے لیے کتنی پیاری جگہ بنائی ہے، شانی نے کہا۔ ہاں، جہانگیر بتا رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے یہ کوٹھی یوپی کے کسی نواب صاحب کی تھی۔ نواب صاحب نماز روزے کے بڑے پابند تھے۔ وہ کئی سال پہیوں والی کرسی پر رہے، مگر اسی حالت میں انہوں نے حج بھی کیا، بس جس کو اللہ توفیق دے۔ ابو زاہدہ کے ساتھ شانی بھی مرمری برآمدے میں نماز ادا کی۔ اس نے سکینہ کے لیے رو رو کر بخشش کی دعا کی اور اپنے حالات کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگی۔ رات کو رستم اور شانی کے درمیان طویل بات چیت ہوئی۔ رستم کے ہاتھ شانی کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے سینے میں غم کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا، مگر وہ خود کو حتی الامکان نارمل رکھے ہوئے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہہ دے گی رستم کو ماننا پڑے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی بات کہے گی۔ یہ ایسی بات ہوگی جس کو ماننے کے رستم کو برف اور آگ کے ساتھ سمندر پر سے گزرنا پڑے گا۔ اس بات کو مانتے مانتے وہ سینکڑوں بار جیے گا اور مرے گا۔ تو کیا وہ یہ بات کہہ دے، یہ حکم جاری کر دے، وہ جو ہر حکم پر ساری اطاعت خم ہے، اسے آگ اور برف کے ساتھ سمندروں پر سے گزار دے؟ وہ سوچ رہی تھی اور اپنے اندر حوصلہ جمع کر رہی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں وہ مناسب ترین الفاظ جوڑ رہی تھی جو رستم کو کم تکلیف پہنچائے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، رستم، آپ ڈپٹی ریاض اس کے ساتھ اس انتقام کا خیال دل سے نکال دیں، کم از کم وقتی طور پر نکال دیں۔ اس انتقام کو اپنی زندگی کے کسی اور حصے کے لیے چھوڑ دیں۔ چلیں آئے ہم موت اور بربادی کے اس گھیرے سے نکلنے کی ایک آخری کوشش کریں۔ اجمل خان کے ساتھ قبائلی علاقے کی کسی دور دراز بستی میں جا بسیں یا پھر کسی طرف سے پاکستان کی سرحد پار کر جائیں۔ گفتگو کے دوران میں اس نے کئی بار کوشش کی، مگر یہ باتیں اس کی زبان پر نہ آ سکی۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ اس کی بات مانی نہیں جائے گی، اسے ڈر یہ تھا کہ اس کی بات مانتے مانتے رستم کا دل اس کے سینے کے اندر ہزارہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ ایک دوسرے سے عشق میں انسان کو اپنی مرضی کی کوئی منشا نہیں رہتی۔ جب اپنی کوئی منشا ہی نہیں ہوتی تو پھر کوئی اختلافی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہار کر شانی نے گفتگو کا رخ اجمل کی طرف موڑ دیا۔ وہ بولی، رستم، اجمل کی حالت نے مجھے بہت دکھ دیا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ تو ہو رہا ہے شانی۔ جہانگیر نے ایک بہت اچھے ڈاکٹر سرجن کا انتظام کر رکھا ہے، وہ تقریباً ہر دوسرے اجمل کو دیکھنے آتا ہے، لیکن کیا وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ جہانگیر نے سارا پتہ کرایا ہے، لاہور کے تقریباً سارے ہی بڑے اسپتالوں اور پرائیویٹ کلینکوں پر پولیس کی گہری نظر ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قدرت اللہ کے آستانے پر حملہ کرنے والوں میں ایک حملہ آور شدید زخمی ہوا تھا۔ اب وہ اس زخمی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ آج صبح مجھے پتہ چلا کہ پولیس کے مخبروں نے قبرستانوں کو بھی بہت چکر لگائے، انہیں ڈولے کی قبر ڈھونڈ لی ہے۔ اس قبر کشائی کا پروگرام بن رہا ہے۔ وہ لوگ ڈولے کی قبر تک پہنچ گئے ہیں تو حاجی حیات کی کوٹھی تک بھی پہنچ جائیں گے۔ شاید حاجی حیات ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ہماری وجہ سے اس کی نوکری اور عزت بھی سخت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ڈولے کی قبر کشائی والی بات پر شانی سخت حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ دونوں کچھ دیر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے شانی نے کہا کہ حاجی صاحب کی کوٹھی سے ان کا کوئی کھوج مل سکتا ہے؟ کوٹھی کو تو اب تالا لگا ہوا ہے، ممکن ہے حاجی نے وہاں سے ثبوت وغیرہ ختم کرا دیے ہوں، پھر بھی خطرہ تو موجود ہے۔ آخر میں شانی نے کہا، اس کا مطلب ہے اجمل خان کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو ایسا ہی لگ رہا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ اگلے روز شانی نے ناصر کو بتایا، ناصر،
میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ میں اب حویلی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اکتا گئی ہوں جھوٹ اور فریب کی زندگی سے۔ مجھے وہاں سے کچھ نہیں چاہیے، جائیداد، نہ شہرت، نہ سیاست۔ میں نے اب جتنا بھی جینا ہے رستم کے ساتھ جیوں گی، اور شاید مجھے فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا بھابھی، آپ کی زندگی ہے، آپ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ مجھے اگر رنگوالی سے کچھ چاہیے تو منا ہے۔ اگر وہ کسی طرح یہاں آ سکے تو میرے لیے وہاں سب کچھ ختم ہے۔ جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ان میں فوری طور پر تو ممکن نہیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ در حقیقت ریاض کے ساتھ ہی ہماری فیصلہ کوئی لڑائی چھڑ چکی ہے۔ وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، نہ ہم اسے کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے دراج والے واقعے کے بعد تو اب کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ وہ سب کچھ ٹل جائے جو ہونے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکے گا شانی بھابھی، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ کیا رستم میری بات بھی نہیں مانیں گے؟ ناصر ایک دم چونک کر شانی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ بالآخر وہ گہری سانس لے کر بولا، اگر آپ کہیں تو وہ شاید مان جائیں، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں بھابھی، ان کے سینے کا زخم ناسور بن جائے گا، ان کو جینے نہیں دے گا۔ میں ان کے دل کی حالت بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بڑے لیلے کے قتل عام کو بھول کر جئیں گے تو ہر گھڑی سولی پر لٹک کر گزاریں گے۔ یہ صورتحال آپ کو اور زیادہ دکھی کر دے گی۔ کیا نفرت محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے ناصر؟ یہ نفرت نہیں ہے بھابھی، یہ تو ایک قرض ہے جو ڈیرے کے مقتولوں نے جاتے جاتے ہمارے سروں پر رکھا ہے۔ اس قرض کو اتارے بغیر زندہ رہنا پڑا تو یہ ہمارے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ زندگی کو موت سے بدتر نہ کہو ناصر، یہ ناشکری ہے۔ زندگی کیسی بھی ہو زندگی ہوتی ہے، اور میں اس زندگی کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا، اب آپ جو بھی مناسب سمجھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ڈپٹی ریاض کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہم کسی طرح آزاد علاقے کی طرف نکل سکتے ہیں؟ حاجی حیات صاحب نے یہی بات رستم بھائی سے کہی تھی، لیکن رستم بھائی بہت تیش میں آ گئے تھے۔ حاجی حیات نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے کہ پولیس کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن وہ اب بھی کوشش کر کے ہمیں سرحدی علاقے میں پہنچا سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس سلسلے میں پہلوان اور جیرا بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ حاجی حیات سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے؟ شانی نے پوچھا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں فون نمبر آپ کو دے دوں گا، لیکن پہلے آپ اس بارے میں اچھی طرح سوچ لیں کہ رستم بھائی سے کس طرح بات کرنی ہے، اور کرنی بھی ہے یا نہیں۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔